سورہ بقرہ آیت نمبر 174 ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں کھا رہے، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور اللہ رب العزت ان سے قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کتمان حق کرنے والوں کے لیے وعید، کتمان ہوتا ہے چھپانا، حق بات کو چھپانا، جو لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، ان لفظ کون سے استعمال کیا جائے، کتمان حق، حق کو چھپانے والے لوگوں کے لیے یہاں پر وعید کا دوبارہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ امت محمدیہ ایسے کاموں سے باز رہے۔ یہ کام کون کرتے تھے؟ یہود و نصارہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ حق بات کو چھپا لیتے تھے اور اس کے بدلے غلط بات بتاتے تھے، تو یہ لوگ در حقیقت اپنے پیٹوں میں جو مال لے کر غلط بات بتاتے تھے، وہ مال کھانے کی بجائے وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس بات سے منع کرتے ہوئے، اسی صفت کو اپنانے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے اپنے آپ کو تم نے بچا کر رکھنا ہے، کیونکہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بھی چھپا لیا۔ یعنی صرف بڑے بڑے لوگ جانتے تھے جو عالم تھے، ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا کیا نشانیاں جو ہیں ہماری کتاب کے اندر موجود ہیں، لیکن باقی عام لوگ جو ہوتے تھے انہیں نہیں پتا ہوتا تھا۔ جیسا کہ آج اگر فرقوں کے عالموں کے پاس بیٹھ کر ایک مجلس لگائی جائے تو ان کو ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن عوام الناس کو وہ ساری باتیں پتہ نہیں ہوتی، یعنی حق بات انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم حق بات کو غلط بات بتا رہے ہیں، لیکن وہ اپنی عوام میں اس غلط بات کا تاثر اس قدر دیتے ہیں کہ عوام سمجھتی ہے کہ حق بات ہی یہی ہے۔ یعنی ایک بات اگر آپ جھوٹ بھی ہو اس کو آپ سچ ثابت کرنا چاہیں تو آپ اس کو وائرل کر لیں، جتنی زیادہ وائرل ہوتی جائے گی تو لوگوں میں یہ کنسپٹ بیٹھ جائے گا کہ اتنے لوگوں کو پتہ ہے تو کیا یہ بات غلط ہے، یا اتنے لوگ اس بات کے اوپر یہ کرتے آئے ہیں تو کیا یہ غلط ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حق بات کو وہ لوگ ایسے ہی چھپاتے تھے غلط بات کو وائرل کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بھی چھپا لیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل تھے، رسالت کے دلائل تھے، جو ان کی کتاب تورات میں موجود تھے۔ عربوں پر ان کی برتری، ان کا مقصد کیا تھا کہ عربوں پر ان کی برتری قائم رہے۔ یعنی یہ برتری کس لیے قائم رہے؟ ان ہدیوں اور ان تحفوں کی صورت میں جو انہیں ملا کرتے تھے ان کا سلسلہ جاری رہے، یہ سلسلہ بند نہ ہو جائے۔ اگر وہ بتا دیتے کہ واقعتاً جو نبی میں یہ ساری نشانیاں یہ سچی ہیں تو کون ان کے پاس آتا، کون انہیں ہدیے دیتا، کون انہیں تحفے دیتا، کون ان کو عالم سمجھتا، کون ان کے پاس آ کر اپنے مسئلے مسائل کی صورت میں تحفے اور نذرانے پیش کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ جو تحفے، یہ نذرانے، یہ ساری چیزیں لے رہے ہیں، یہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں بھر رہے۔ اور قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مزید کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کا غضب ہوگا، غضب کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے۔ جیسا کہ جب ہمیں کسی پہ غصہ ہوتا ہے ہم بھی تو اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کی دوسری بات بتائی کہ دنیا میں تو وہ جو کھا رہی ہیں، چاہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈشیں بھی کھائیں، لیکن در حقیقت ان کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے؟ جہنم کی آگ۔ اور اس کے بعد قیامت کے دن اللہ رب العزت سے جب ملاقات کریں گے تو حشر کے دن اللہ رب العزت ان کے اوپر غضبناک ہوگا، ان سے بات نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد تیسری کیفیت کیا بتائی؟ ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے جہنم میں تیار کر رکھا ہے۔ سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ ہم اگر کچھ دور پیچھے چلے جائیں تو گھروں میں چاندی کے برتن نظر آتے تھے، شاید آپ نے بھی دیکھے ہو، میں نے تو دیکھے تھے اپنی نانی ددیاں دادوں کے گھروں میں، میں نے دیکھے ہوئے کہ چاندی کے برتن نظر آتے تھے۔ وہ لوگ یعنی کہ ان میں یہ تھا کہ یہ بھی برتن جیسے ہمارے ہاں کانچ کے برتن دیے جاتے ہیں، دوسرے برتن دیے جاتے ہیں، ویسے وہ چاندی کے برتن بھی دیتے تھے اور ان میں کھاتے پیتے بھی تھے۔ یہ کیا وجہ؟
کیونکہ شعور نہیں تھا اس چیز کا کہ اسلام نے اس چیز کو منع کیا، تو چاندی کے کسی بھی برتن میں کھانے سے منع فرما دیا، کیونکہ چاندی کے برتن میں کھانے سے کیا آتا ہے؟ تکبر آئے گا۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے میں ہدایت کو لے لیا، والعذاب بالمغفرہ، عذاب کو بخشش کے بدلے خرید لیا۔ یعنی دنیا میں انہیں دو چیزیں دکھائی گئی، ایک طرف ہدایت دکھائی گئی، ایک طرف گمراہی کا راستہ بتایا گیا کہ یہ راستہ گمراہی کا ہے اور یہ راستہ ہدایت کا ہے، لیکن ہدایت کی طرف چلنے والے آپ کو بہت ہی کم نظر آئیں گے اور گمراہی کی طرف بدریک آپ لوگوں کو لوگ نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے ترجیح دے دی، یعنی اس راستے کے بجائے اس راستے کو ترجیح دی، کیونکہ وہ دنیا میں انہیں پرکشش لگا، خوبصورت لگا، ان کا یہی تھا کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ لگوں، دنیا میں میرا کردار، میرا اسٹیٹس، میرا کپڑے، میرا زندگی، میرا میج سب کچھ اعلیٰ ہو، اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ گمراہی کو سلیکٹ کر لیا۔ مثال کے طور پر ایسا لباس پہننا شروع کر دیا، تکبر اس کے دل میں آ گیا، تکبر کے ساتھ چال میں اس کے فرق آ گیا، یہ ساری چیز اسلام نے منع کر دی۔ اور اب اسے کہا جائے کہ اگر ایسے ہی بیٹھ جاؤ تو کہ میرا اتنا شاہانہ لباس ہے، میں ایسے نیچے کیسے بیٹھ سکتی ہوں، میرے لیے کوئی اچھی سی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ میں بیٹھوں، تو یہ سب کچھ کبر میں آتا ہے، اور کبر میں آنے کی وجہ سے پھر یہ کیا ہے کہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ کبر والی کام، کیونکہ شیطان بنا ہی شیطان اس لیے تھا کہ اس نے تکبر کیا تھا، اور یہی چیز تکبر جب جس میں آ جائے تو شیطانی اور گمراہی راستے کا انتخاب کرتا ہے بدلے ہدایت کے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری بندی، اگر میرا بندہ بن جا تو میں تجھے دنیا کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر بھی محل دوں گا، جنت کی حور بنا دوں گا، جنت کے حوروں کی سردار بنا دوں گا، لیکن وہ اس کے مقابلے میں کس کو ترجیح دے رہا ہے؟ دنیا کو، کہ دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے۔ وہ آخرت کو نہیں دیکھ رہا، وہ دنیا کی واہ واہ کو دیکھ رہا ہے۔ دنیا کی واہ واہ کو دیکھتے دیکھتے اس نے کیا کیا؟ ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا، اب اس نے خود ہی انتخاب کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود، اللہ ان پہ ظلم نہیں کر رہا بلکہ خود انہوں نے گمراہی کے راستے کو خود سلیکٹ کیا۔ اللہ نے انسان کے لیے دو راستے چھوڑ دیے کہ تو چاہے تو جنت والے راستے پہ چل پڑ، تو چاہے تو جہنم والے راستے پہ چل۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ چاہے جنت والے راستے پر چلے، چاہے جہنم والے راستے پر چلے، تو اللہ نے دونوں راستے اسے دکھا دیے ہیں۔ تو یہاں اب ایک انسان شعور رکھتے ہوئے کبھی بھی ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے کو نہیں لے گا۔ اب وہ انسان کبھی بھی عقل مند نہیں ہو سکتا جو گمراہی کے راستے کو سلیکٹ کر کے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دے۔ دنیا اسے سمجھے گی کہ یہ بڑا عقل مند ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اور اللہ رب العزت کے دین کو پسند کرنے والے لوگوں کی نظر میں وہ کبھی عقل مند انسان نہیں ہو سکتا جو گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی کو سلیکٹ کر لیتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا کرتا ہے؟ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میری بخشش ہے، مغفرت الہی ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ عذاب۔ نیکی کریں گے اللہ رب العزت کی رحمت اترے گی، اگر نیکی نہیں کریں گے، گناہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ اگر ہم نیکی کر کے اللہ کی رحمت کو سلیکٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر ہم نیکی کر کے اللہ کی رحمت کو سلیکٹ نہیں کرتے، اپوزٹ کیا ہے اس کے؟ عذاب الہی۔ گناہ کر کے عذاب الہی کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہی لوگوں کے ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے جب وہ گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے تو بخشش الہی سے بھی دور ہو جاتا ہے، مغفرت الہی سے بھی دور ہو جاتا ہے اور عذاب کے قریب ہو جاتا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، سو آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ لوگ قیامت کے دن ایسے سخت اور دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ یا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ کون سی چیز ہے جس نے انہیں آگ کے عذاب کو برداشت کرنے پر آمادہ کیا۔ یعنی اگر ہم بیٹھے بیٹھے سوچیں کیا میں آگ کے عذاب کو برداشت کر سکتی ہوں، ذہن میں آئے گا نہیں، اور جب یہ بات آئے گی کہ میں نہیں کر سکتی پھر اس کی خاطر مجھے اپنی خواہشوں کو قربان کرنا پڑے گا، میں اپنی وہ خواہشیں بھی قربان کر دوں گی جو مجھے بڑی عزیز ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے آگ پر آمادگی میری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون سی چیز ہے جو انہیں آگ پر آمادہ کر رہی ہے، جو یہ غلط راستے کی طرف متعین ہو کر عذاب الہی کے منتظر ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں پر کمر باندھے ہوئے ہیں، یعنی ایک نافرمانی کے بعد دوسری نافرمانی، دوسری کے بعد تیسری نافرمانی، تیسری کے بعد چوتھی نافرمانی۔ کمر باندھے ہوئے سے مراد یہی ہے کہ انہوں نے تو بس ایک ہی مشن بنا لیا ہے کہ نافرمانیاں ہی نافرمانیاں کریں گے، اللہ کی فرما برداری نہیں کریں گے۔
اب صرف ایک دیکھا جائے تو ایک چیز ہے جو جنت میں جانے کا باعث ہے اور ایک چیز ہے جو جہنم میں جانے کا باعث ہے. اللہ کی فرما برداری کر لیں تو جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ کی نافرمانی کریں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے. حدیث نبوی بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں چلا گیا. تو یہاں سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اطاعت اور نافرمانی یہ دو چیزیں ہیں, ان دونوں میں سے جو جس کو سلیکٹ کر لے گا اس کا مقام بھی وہی ہوگا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس چیز نے انہیں آمادہ کیا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کے لیے دنیا میں یہ سارے معاملات چلا رہے ہیں. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گمراہی کی طرف جانا, غلط راستے کی طرف جانا دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے وہ کیسے اس عذاب کو برداشت کریں گے, کس طرح سے وہ اس اذیت کو, اس آزمائش کو اپنے اوپر جو ان کے اوپر ہوگی برداشت کریں گے کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے. تو جو اس کے عذاب میں مبتلا ہوں گے وہ ان کی کیا کیفیت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. صرف دنیا کی خاطر یہ لوگ سب کچھ کر رہے ہیں, یعنی اگر دیکھا جائے تو در حقیقت دنیا کی خاطر. اب ایک انسان ہے کہتا ہے میں نے مہندی کا فنکشن نہیں چھوڑنا, میں نے وائیوں کے فنکشن نہیں چھوڑنے, میں نے سالگیرہیں نہیں چھوڑنی, گمراہی کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بدلے میں ہدایت والا راستہ ہے, اس کے بدلے میں جنت ہے, اللہ کی رحمت ہے, لیکن وہ اس کو لینا ہی نہیں چاہ رہا. تو جب اسے عذاب ہوگا دیکھنے والے حیران ہوں گے, جو بکت رہا ہوگا اس کے اوپر کیا بیتے گی. ذالک, یہ اس لیے بھی ان اللہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق, کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے. یعنی یہ لوگ ایسے سخت عذاب میں اس لیے مبتلا کیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب میں ساری باتیں بتا دی ہیں. اب یہ بتا دیا نا کہ ہدایت پاؤ گے تو اللہ کی مغفرت الہی کے منتظر ہوگے, اگر ہدایت نہیں پاؤ گے, گمراہی کے راستے پر چلو گے تو پھر عذاب تمہارا منتظر ہے. اب اس کے باوجود بھی, اس آیت کو پڑھنے کے باوجود بھی کوئی اپنی روش کو نہ بدلے, کوئی اپنی زندگی کو نہ بدلے, کوئی اپنی زندگی کو, معاملات کو ویسے ہی چلاتا رہے, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اسی کے لیے ہی تو ہے. جب کتاب میں ساری باتیں بتا دی گئی ہیں, بتانے کے باوجود وہ تیاری نہ کرے تو یہ اسی کے لیے ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی حق و باطل کا معاملہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن انہوں نے اس حق و باطل کو دیکھتے ہوئے بھی, سچ اور جھوٹ کو دیکھتے ہوئے بھی مذاق اڑایا. کیسے؟ جیسے آج لوگ حالانکہ ہے مسلمان مذاق اڑاتے ہیں. کیسا مذاق ہے؟ ایک چھوٹی سی کامن سی بات ہے, اگر کسی نے عبایا نہیں اتارا کہیں پہ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مذاق ہی ہے نا, مذاق میں لفظ جاتا ہے نا کہ تم نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے, حالانکہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے. ٹھیک ہے نا بھائی, عبایا کیوں نہیں اتارے, کپڑے نہیں پہنے ہوئے کیا؟ تو یہ کیا ہے, اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور مذاق کس چیز کا اڑایا جا رہا ہے؟ اسلام کا. اگر وہ عبایا نہیں اتاری تو اس میں اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ کس لیے نہیں اتارے؟ کیونکہ اس کو عبایا اتارنے کا دل آمادہ نہیں ہو رہا اس بات کے اوپر کہ جب عبایا پہنا ہی اس نیت کے ساتھ ہے کہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے, جب غیر محرم یہاں موجود ہیں تو عبایا کس لیے اتارے؟ سمجھتے ہوئے بھی کہ سارے دنیا کے مرد کھڑے ہیں اس لیے اس نے عبایا نہیں اتارا, لیکن جان بوجھ کے اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہ تم نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے, حالانکہ وہ شعور رکھتے اس بات کا کہ اس نے عبایا کیوں نہیں اتارا. تو یہ کیا ہے؟ مذاق اڑانا. حق کو بھی باطل کو بھی دیکھتے ہوئے بھی مذاق اڑانا, اس میں تحریف کرنا, بالخصوص قرآن کے بارے میں خلاف واقعہ باتیں کہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے خلاف چلیں, تو کسی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت تبلیغ پیش کی تو کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ یہ جادو ہے. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی کہا. کوئی کہتا ہے شاعر ہے, کوئی کہتا ہے مجنون ہے, حالانکہ حق و باطل سامنے ہو گیا, واضح ہو گیا. کسی نے کہا جادو ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جادو کے بل بوتے پر ایسا کام کوئی نہیں کر سکتا, یہ تو معجزہ ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو جادو کا نام دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حق واضح ہوتے ہوئے بھی باطل واضح ہوتے ہوئے بھی یہ حق سے کوسوں دور رہے تو اس دن عذاب شدید کے مستحق بنیں گے. یعنی یہ جو بات ہے نا کہ یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں, سے مراد کہ بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین.
نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے۔ یعنی یہاں پر لوگ قبلے کے بدلنے کے اوپر بہت سے اعتراضات جر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی۔ بات یہ نہیں ہے کہ منہ کس طرف پھیرنا ہے، بات یہ ہے کہ حکم کرنے والا کون ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ تمہیں کہہ رہا سو جاؤ، تو وہ تمہیں کہہ رہا اٹھ جاؤ، وہ تمہیں کہہ رہا چل پڑو، وہ تمہیں کہہ رہا بیٹھ جاؤ، تو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بیٹھنے کا ٹائم ہے، یہ تو چلنے کا ٹائم ہے، یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے، یہ تو جاگنے کا ٹائم ہے، یہ باتیں نہیں کرنی۔ بات یہ ہے کہ تم نے نیکی یہ ہے کہ تم نے اس کی بات کو ماننا ہے۔ تو یہاں بھی بتایا کہ دراصل نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ پر ایمان ہے تو کبھی یہ نہیں کہو گے کہ مشرق کی طرف منہ ہے، کبھی کبھی مغرب کی طرف منہ ہے، تم یہ دیکھو گے کہ اللہ کا حکم ہے تو بات تو ماننی ہی ماننی ہے۔ تو نیکی اللہ کی بات ماننے میں ہے، بات کو ماننے سے مراد یعنی اطاعت کرنے میں ہے، بات کے اوپر نہیں دیکھا جائے گا کہ بات کیا ہے، بات کون سی کی جا رہی ہے۔ کوئی کہے سو جاؤ، ہے بھی سونے کا ٹائم ہے، بھی اللہ نے کہہ دیا بس سونے کا ٹائم ہے کہ عشاء کے بعد سو جاؤ، اللہ ہی نے کہا نا، اللہ کے نبی نے کہا۔ اب ہم کہیں ہاں یہ بھی سونے کا ٹائم ہے، سارے لوگ 12 1 بجے 2 بجے تک جاگتے ہیں تو میں سو جاؤں، تو یہ تو میری اپنی باتیں ہیں، در حقیقت اطاعت والی بات نہیں آئے گی۔ اطاعت والی بات کیا ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیے بس وہی کرو۔ معاشرہ کیا کر رہا ہے، اللہ نے یہ نہیں دیکھنا، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے نے میری بات، اور حقیقت میں یہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے کہ اگر ہم جلدی سوتے ہیں تو تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے ساتھ صبح کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر اگر رات کی نیند پوری ہوگی تو آرام سے اذکار بھی ہو سکتے ہیں، تلاوت بھی ہو سکتی ہے، اشراق بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم رات دیر سے سوئیں، حقیقت میں صبح یہ ساری باتیں ہی نہیں ہو سکتی، اور جب حقیقت میں یہ صبح ساری باتیں نہیں ہوتی تو اصل ٹائم جو اللہ چاہتا ہے، برکت کے اوقات ہیں، اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میری امت کے لیے بخور کا ٹائم یہی صبح کا ہے، اس کو ہم ویسٹ کر لیں، ضائع کر لیں نیند کے اندر تو پھر ہمارے لیے ہی بربادی ہے، ہم نے خود اپنے لیے تباہی کو سلیکٹ کیا۔ تو دراصل نیکی اسی بات کا نام ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، جو مین بات آئی ہے کہ نیکی، ہم کہتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ ساری نیکی ہیں۔ اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، کہ اللہ نے جیسے کہہ دیا ویسے کرنا۔ دنیا کچھ کرتی ہے کرتے رہے، لیکن ہم نے وہ نہیں کرنا جو دنیا کرتی ہے، ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ اس کے بعد آخرت پر ایمان کیسا ہو، یہ نہیں ہے کہ آخرت آئے گی تو دیکھی جائے گی، بلکہ اس کی تیاری، ایک ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا، ایک ایک منٹ اپنا قیمتی سمجھتے ہوئے، آخرت پر ایمان لاتے ہوئے بھی ہماری آخرت کے دن نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوں تو نیکیوں کی طرف لپکنا، فرشتوں، کتاب اور نبیوں پر ایمان، ان تینوں چیزوں پر بھی مزید ایمان کا بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے نیکی ہے۔ اور اس کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور وہ مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی محبت کے باوجود، یعنی اس مال سے محبت کے باوجود تم اسے خرچ کرو قرابت داروں پر، والیتامى یتیموں پر، والمساکین مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، والسائلین اور سوال کرنے والوں کے اوپر، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے والوں پر۔ یعنی ہم اپنے مال کو کس طرح کے لوگوں پر خرچ کر سکتے ہیں، یہ سوال بھی بن سکتا ہے، اور اس کا جواب بھی کہ مال کن لوگوں پر خرچ کیا جائے، صدقہ کن کو دیا جائے۔ یعنی در حقیقت ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اس کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، وہ مانگنے آیا، وہ مانگنے آیا، وہ مانگنے آیا، اس کو دے دو۔ اللہ نے اس کی حد مقرر کر دی کہ مال دینا ہے تو کس کو دینا ہے، جو تمہارے پاس ضرورت کا مال ہے تم نے استعمال کر لیا، اب ایکسٹرا جو بچ گیا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، قرابت داروں کو دو۔ قرابت داروں میں سے کون سے قرابت داروں کو، جو کہ مستحق ہیں، جو خود کھاتے پیتے ہیں وہ تو نہیں لیں گے، جو مستحق ہے۔ سب سے پہلے قرابت داروں کا کیوں کہا کہ ہر بندہ اپنی فیملی کو اگر کورڈ کر لے تو معاشرے میں کوئی بھی مستحق باقی نہیں بچے گا۔ جب ایک فیملی کے لوگ امیر ہوتے ہوئے بھی غریب فیملی کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے تو پھر معاشرے میں بدنظمی بھی پھیلتی ہے اور معاشرے میں بھکاری بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت دیکھیں کہ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے ایک مرد کو حکم دیا کہ بیوی پہ خرچ کرو، پھر بچوں پہ خرچ کرو، پھر جو بچ جاتا ہے تو پھر کس کو پہ خرچ کرو، قرابت داروں پہ۔
قرابت داروں میں قریبی رشتہ داروں کو دیکھو پہلے، اگر قریبی میں کوئی مستحق ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو دور کی تک نظر ڈالو کہ تمہاری رشتہ داریاں دور تک جب جا رہی ہیں ان کے اوپر نظر ڈالو، ان میں سے کوئی مستحق ہے تو اسے دو۔ اس کے بعد اگر پھر بھی بچ جاتا ہے تو پھر عام مسکینوں کو دو، یعنی جس کے اوپر تمہاری نظر پڑے کہ یہ ہمسایہ ہے، یہ میرا رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن یہ مسکین ہے۔ اس کے مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کا گھر بار نہ ہو، جس کی بیوی بچے نہ ہو۔ مسکین کی تشریح یہ ہے کہ جس کا گھر بار نہ ہو، جس کے بیوی بچے نہ ہو، وہ مسکین ہے۔ ہمارے ہاں مسکین کہا جاتا ہے کہ جس کی ماں نہیں وہ مسکین ہے اور جس کا باپ نہیں وہ یتیم ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسکین وہ ہے جس کی بیوی بچے اور گھر بار نہیں ہے۔ جس کا گھر بار ہے، بیوی بچے ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر الفاظ ملتے ہیں، شاید عمر فاروق یا ابو بکر صدیق کے، کہ تم تو پھر غنی ہو، بادشاہ ہو، جب تمہارے پاس یہ ساری چیزیں تو تم بادشاہ ہو۔ تو یہ مسکین وہ ہے، یعنی ہمارے ہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے 2 ٹائم کا کھانا ہے، تیسرے ٹائم کا نہیں ہے تو یہ مسکین ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں لوگ 3 دن تک فاقے کر لیتے، مہینے تک کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے، تب بھی وہ اپنے آپ کو مسکین کی کیٹیگری میں اتنا زیادہ نہیں رکھتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، اس کو جب کفارہ دینا تھا، 60 کھجوریں تھیں، 60 نہیں 60 غریبوں کو بانٹنے کے لیے اللہ کے نبی نے کسی سے لے کر دی کیونکہ اس کے اپنے پاس بھی نہیں تھی، تو اس نے کہا اللہ کے نبی اس وقت سب سے زیادہ مستحق مسکین میں ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا لے جاؤ تم، کیونکہ کئی دنوں سے میں نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ کئی دنوں تک نہ کھانے کے بعد اپنے آپ کو مسکین سمجھتے تھے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ وہ اس کے گھر 2 ٹائم کا ہے، تیسرے ٹائم کا نہیں تو وہ مسکین ہے۔ اصل میں ہم لوگ پیٹ خور بن چکے ہیں کہ اگر کھانا نہ ملے تو ہماری زندگی نہیں گزری۔ ہم سمجھ رہے کہ اس کے بغیر بھی 3 ٹائم تو کھانا ہی کھانا ہے، اگر نہیں کھائیں گے تو پھر زندگی نہیں گزرے گی، جبکہ وہ لوگ عبادت کے بغیر زندگی نہیں گزارتے تھے۔ بہرحال مسکین کے حوالے سے یہی ہے، عام روٹین میں اگر دیکھا جائے تو مسکین کے حوالے سے اب معاشرے میں یہی بات پھیلتی ہے کہ جس کے پاس ماہانہ انکم ہو اور ماہانہ اخراجات زیادہ ہوں، انکم کم ہو تو وہ مسکین ہے۔ یعنی اس وقت نبی کے دور میں تو یہی کہا کہ بیوی بچے جس کے نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے، وہ مسکین ہے۔ اب اگر مسکین کی کیٹیگری میں معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی کی تنخواہ 25,000 ہے لیکن اس کا خرچہ جائز خرچہ، ایکسٹرا خرچہ نہیں جو ہم نے فضول خرچے پال لیے ہیں اس کو تو چھوڑ دیں، اگرچہ اس کا 30,000 خرچہ ہے تو وہ مستحق ہے، مسکین ہے، پھر اس کی مدد کی جائے گی۔ اس کے بعد یتیم، پہلے یتیم کا تھا پھر مسکین کا تھا۔ یتیم کے حوالے سے کب تک یتیم ہوا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، اب وہ شادی کے قابل ہو گیا، شادی ہو کے بچے ہو گئے، ہم اسے کہیں کہ یہ یتیم ہے، وہ یتیم نہیں۔ یتیم تب تک ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوا۔ بالغ ہونے کے بعد کیا کہا گیا؟ اس کے مال اس کے سپرد کر دو، پھر وہ یتیم نہیں ہے، پھر وہ اپنا خود ہی سارا ذمہ دار، آگے اس کا اپنا گھر ہے، اس کی بیوی، پھر اس کے بچے، اس کے معاملات چلتے ہیں، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، وہ ہے تو یتیم نہیں۔ یتیم کے لیے تب تک ہے کہ جب تک وہ کمانے کے لائق نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس کے لیے کفالت کی ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ اگر وہ کمانے کے لائق ہو گیا، اگر وہ عقل مند ہے، شعور رکھتا ہے، مال اس کے سپرد کر دیا گیا، پھر وہ یتیم کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ یعنی پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یتیم ہے اس کے اوپر، کیونکہ کچھ دن پہلے ایک عورت کہتی ہے میرے دیور ہیں لیکن اس کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، اب ان کو کھانا دینا میری ذمہ داری ہے لیکن میرے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ میں ان کو کھانا دوں۔ میں نے کہا تمہارے دیور کتنے ہیں؟ کہتی بڑے بڑے ہیں، شادی کے قابل ہیں، شادی بھی نہیں کر رہے۔ تو میں نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ جائیں کمائیں، وہ خود اپنا کھائیں، اگر تم سے کھاتے ہیں تمہیں کہتے ہیں تو پھر تمہیں کچھ نانا نفقہ لا دیں جب تمہاری ہی گنجائش نہیں ہے۔ کہتے مجھ سے باس پرس تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا نہیں ہوگی، تم اس سے کس لیے باس پرس ہوگی جب تمہارے اپنے ہی حالات اتنے ہیں کہ تم اپنی فیملی کو مشکل سے کر رہے ہو، تو پھر اس صورت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے دیور کا خرچہ بھی تم اٹھاؤ، جبکہ وہ شادی کے قابل ہوتے ہوئے بھی کام نہ کریں اور بیٹھے رہیں اور کہیں ہمیں بھی کھانے کو دے دو، تو اسے یتیم نہیں کہا جائے گا، اسے ہڈ حرام کہا جائے گا۔ پھر حقیقت ہے نا، وہ کمانے کے لائق ہے، اب کیوں بیٹھے ہیں؟ اب یہ بندہ سوچے ہائی یہ ہے تو یتیم، اب ان کو کھانا نہیں دوں گی تو شاید مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صرف وہ بچے ہیں جن کے اوپر شفقت سے ہاتھ رکھنا، یتیم وہ بچے جن کے اوپر اپنی ذمہ داری خود سنبھالنے کے لائق نہیں ہے۔ وابن السبیل اور مسافر میں بھی وہ مسافر جس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، چاہے وہ امیر ہی کیوں نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا. وہ اپنے آج تو ATM کارڈ ہے, اس دور میں ATM کارڈز نہیں ہوتے تھے کہ بھئی اب جہاں سے بیٹھے ہیں یا پھر ایزی لوڈ سے منگوا لیتے ہیں. اب تو سہولیات ہیں, اس وقت سہولیات نہیں ہوتے تھے. مسافر سفر کرتے ہوئے جیب کٹ گئی یا اس کا زیادہ راہ ختم ہو گیا تو پھر وہ زکوٰۃ کی رقم بھی لے سکتا تھا, پھر وہ صدقہ کا مال بھی لے سکتا تھا. لیکن اس صورت میں لیتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ تم میں اپنے علاقے میں جاؤں گا, میں لینے کا حقدار نہیں, میں اپنے علاقے میں جاؤں گا, جب میرے پاس میرا مال آ جائے گا تو پھر میں تمہارا یہ مال تم بتاؤ کیا کروں. اس نے کہا کسی مسجد میں دے دینا, اس نے کہا کسی اور جگہ پہ دے دینا, کسی مستحق کو دے دینا. تو وہ اس ایگریمنٹ کے طور پہ وہ مال لیتے تھے. اور اگر وہ مسافر واقعی مستحق ہے, یعنی اس کی ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ اس کے پاس نیکسٹ مال بھی اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے علاقے تک پہنچ سکے, تو پھر اسے صدقہ کا مال دیا جائے گا. والسائلین, اور مانگنے والے کو. اس دور میں یہ بھی تھا کہ بھکاری بن کر ایک پیشہ بنا لیا گیا تھا. مانگنے سے مراد جو کھانے کے لیے بھی جن کے گھر میں لالے پڑتے تھے, وہ بیٹھے ہوئے کئی مستحق لوگ آتے تھے کہتے تھے ہمارے گھر کھانے کو نہیں ہے اور کئی دنوں سے فاقہ ہے. تو یہ جو آج مانگنے والے ہیں, اس کو اس مانگنے والے میں نہیں رکھا جائے گا. ہاں, آج کے مانگنے والوں میں بھی اگر آپ کسی کو جانتے ہیں, آپ کے بارے میں آپ کے پاس اس کا بایو ڈیٹا ہے, واقعی یہ مستحق ہے, پھر آپ اس کو دے سکتے ہیں. یعنی مانگنے والوں میں سے یہ بھی کہا گیا کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو سارا کچھ آپ کو پتا ہو کہ وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں, اگر نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں دیا جائے گا. وفر رقاب, اور گردن آزاد کرنے کے لیے. جس طرح سے غلام ہوتے تھے اس دور میں, اور آج جیسے ناحق جیلوں کے اندر کئی لوگ بیٹھے ہوئے, کوئی جرم ہی نہیں ہوتا, ایسے ہی پکڑ کے لے جاتے ہیں اور پھر کئی سالوں تک ان کے اوپر جرمانہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے دو گے تو تمہیں چھڑوا دیا جائے گا. ان کے گھروں والوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا. تو اگر آج کے دور میں بھی ایسے قیدیوں کو چھڑوا دیا جائے تو یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, یہ ساری نیکیاں بتائی جا رہی ہیں کہ نیکی کیا کیا ہے. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول اور کتابوں فرشتوں پر ایمان بتایا گیا. اس کے بعد مال کے حوالے سے کہ مال کہاں کہاں دے کر نیکی کی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد اب عبادات کا ذکر آ رہا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرو. وَآتَى الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ کو ادا کرو. یعنی نماز کو قائم کرنے سے مراد بات وہیں آ جاتی ہے, پڑھنی نہیں ہے. قائم یعنی مستقل ڈٹ جانا ہے. آج پڑھی ہے تو پھر کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. آج سے صبح کی نماز کا آغاز کیا ہے, انشاءاللہ کبھی بھی اپنی زندگی میں نماز نہیں چھوڑوں گی. آج سے 5 نمازوں کا آغاز کیا ہے انشاءاللہ العزیز. گرمی ہے, سردی ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, مصیبت ہے, گھر میں ہوں, گھر سے باہر ہوں, کسی بھی جگہ پر ہوں, نماز ضرور قائم کرنی ہے. ہمارے ہاں ننیہال میں جب لوگ جاتے ہیں نا, نہ مائیں نماز پڑھتے ہیں نہ بچے نماز پڑھتے ہیں. بھئی اب نانی کے گھر آئے ہوں, اب یہاں بھی نماز پڑھنی ہے, کیا وہ مسلمانوں کا گھر نہیں ہے؟ ابھی جو کلاس عریشہ لگا رہی ہے اس میں تھا, ایک بچی نانی کے گھر گئی, مغرب سے گئی ہے, اگلے دن صبح رات کو آئے ہیں تو مغرب عشاء اگلے دن کے 5 نمازیں پوری کراس لگے ہوئے تھے اس کے. بھئی یہ کیا ہے, بھئی نانی کے گھر تھے اس لیے نماز نہیں پڑھی. تو ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ ہوتا ہے, بھئی اب نانی کے گھر آپ یہاں بھی نماز پڑھیں. ان کے ذہن میں کہ یہاں کھلی چھوٹ ہے, بس یہاں نمازوں کی بھی چھوٹ ہے. نہیں, نماز کو ہر جگہ پر قائم کرنا ہے, کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا. وَآتَى الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. جب ہماری زکوٰۃ کی کوئی بھی چیز زکوٰۃ کی لمٹ تک پہنچے, اس کی ہر صورت میں زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں. یعنی عہد کرنا ہے تو عہد کو بھی پورا کرنا ہے. عہد سے مراد وعدہ, کہ میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہارے گھر آؤں گی, پھر آئی نہیں, یہ وعدہ تھا. منہ سے نہیں کہا کہ وعدہ, بھئی اچھا میں کل تمہارے گھر آؤں گی, اب یہ وعدہ ہو چکا ہے, اب اسے جانا چاہیے. اگر وہ کہیں گے نا انشاءاللہ میں کل تمہارے گھر آؤں گی, اگر اللہ نے چاہا تو میں آؤں گی, اگر اللہ چاہے گا. اب اپنی نیت خراب نہیں کرتا, کوئی اور مسئلہ بن گیا تو وہ نہیں گیا, اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. تو اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ کل میں ضرور آؤں گی, اب اسے جانا چاہیے. یہ نہیں ہے, یہ وعدہ ہی ہو گیا ایک قسم کا. اگلا بندہ بیٹھا انتظار کر رہا, وہ آئے گی آئے گی. میں نے کہا بس میں نے تو بات میں کہا تھا کل آؤں گی, اب اگر نہیں جا سکتی تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. نہیں, اس طرح سے ہمیں نہیں کرنا. کسی بھی قسم کا کوئی عہد کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے. اگر عہد غلط بات کے اوپر کیا ہے تو پھر کفارہ دے کے اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. والصابرین, اور صبر کرنے والے ہیں, فی البأساء والضراء وحین البأس. کب کب صبر کرنے والے ہیں؟ تنگ دستی میں صبر کرنے والے ہیں, تکلیف کے وقت صبر کرنے والے ہیں, اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں. یہ 3 موقع ایسے ہیں جن کے اوپر صبر کرنے کے لیے بہت زیادہ صبر کا
کوئی کیپیسٹی ہونی چاہیے، ورنہ لوگ کہتے ہیں ہائے بھی اب ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ یہ 3 مواقع کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تنگ دستی۔ میں نے اپنے باپ کے گھر میں تو بڑے عیش دیکھے تھے، آپ کے گھر آ کے تو کبھی کچھ کھایا ہی نہیں، تنگ دستی میں صبر نہیں کیا۔ حالانکہ وہ جب شادی ہوئی اس نے سب کچھ کھلایا، 1.5 سال اس نے اچھا خاصا سارا کچھ اس کے اوپر دیا، لیکن اب 1 مہینہ ایسا آ گیا جو بڑی مشکل کا تھا، اس نے بیٹھ کے تنگ دستی میں صبر کرنے کی بجائے سارا اس کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، تو اس کو نہیں کہیں گے۔ پھر بعد میں کہا صبر ہی تو کر رہی ہوں، بیٹھی تو اسی کے گھر ہوں، دے گا تو کھاؤں، نہیں دیتا تو نہیں کھاتی، صبر ہی کر رہی ہوں۔ اس کو صبر نہیں کہتے، زبان سے کچھ نہیں کہنا۔ تنگ دستی یہی ہے کہ اب اس کے اوپر اگر مشکل وقت آ گیا ہے تو اس مشکل وقت میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ پھر تکلیف، بیماری، بڑا مشکل ہوتا ہے، بندہ ویلے کر رہا ہے، ہائے میری تکلیف، ہائے میرا یہ ہوا، ہائے۔ تکلیف ایسی چیز ہے کہ کبھی سر میں درد ہے، پھٹ رہا ہے، برداشت نہیں ہو رہا تو چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں، پیٹ میں درد ہے چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں، سارے گھر والوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، تو یہ تکلیف کے وقت صبر نہیں ہے۔ صبر کس چیز کا نام ہے؟ کہ زبان سے کچھ نہیں کہنا، تکلیف ہے لیکن زبان سے کچھ نہیں کہنا، صبر کرنا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ کہ لڑائی کے وقت بھی صبر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لڑائی شدید کر رہے ہیں باہ میں جلدی جلدی جاؤں اور کافروں کو مار دوں، نہیں، بلکہ لڑائی کے وقت بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ اس وقت بھی تکالیفیں بھی آ سکتی ہیں، آزمائشیں بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہ 3 اوقات ہیں جن میں صبر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون، اور یہی بچنے والے ہیں گناہوں سے، یعنی جن کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات کو سچ کر کے دکھایا کہ واقعتاً ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ تو یہ چیزیں ان کے اندر موجود ہونی چاہیے، یہ صفات ان کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، اجر کے لحاظ سے سب سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال کی محبت میں صدقہ کرے، یعنی صدقہ تب کرو جب تمہیں صحت مند بھی ہو اور تمہیں مال سے محبت بھی ہو۔ بڑی سخت، یعنی کہ اب میری بھی خواہشات ہے، میں صحت مند ہوں تو مجھے 100 خواہشات ہیں، اب مال سے محبت بھی ہے، اب جوڑ جوڑ کے رکھنا بھی ہے، اب اسی میں سے خرچ کرنے والا افضل صدقہ اسی کو کہا گیا۔ جبکہ تجھے کمی اور فقر کا اندیشہ ہو اور مال کے زیادہ ہونے کی رغبت ہو، یعنی تو چاہتا ہو 2 ہیں تو 4 ہو جائیں، 4 ہیں تو 6 ہو جائیں، 6 ہیں تو 8 ہو جائیں، جب تجھے اس طرح سے مال زیادہ ہونے کی رغبت ہو تب تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو یہ افضل ترین صدقہ ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ بیماری میں تو ہر کوئی خرچ کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں لو جی 2 دیگے چڑھا دو، ہسپتال میں پڑا بھی کیوں، خیر ہے وہ بیمار ہوا تھا اس لیے دیگے بن۔ صحت مندی میں صدقہ کرنا تھا، صحت مندی میں آپ نے کیا کیا؟ اپنے لیے اکٹھے کرتے رہے، جب مصیبت آئی تب خرچ کیا۔ تو بہتر یہی ہے، افضل صدقہ وہ نہیں ہے جو بیماری میں خرچ کیا جائے، افضل صدقہ وہ ہے جب صحت کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ ہمارے ہاں لوگ بیمار ہونے کا انتظار کرتے ہیں، سچی بات ہے، آگے پیچھے بہت مشکل سے خرچ کرتے ہیں، لیکن بیماری میں ہائی بیماری ہے چلو دور ہو جائے گی صدقہ کر دو۔ اور قرابت داروں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے جس کے اوپر خرچ کیا جائے؟ والدین کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مرد کے لیے بیوی بچے بھی ہیں اور والدین، بیوی بچے نہیں ہیں تو والدین، بیوی بچے بھی ہیں والدین بھی ہیں، تو پہلے ان تینوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا، اس کے بعد باقی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکینوں پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، مگر اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، 2 حق ادا ہو جائیں گے، صلہ رحمی بھی ہو جائے گی اور صدقہ بھی ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یعنی اول وقت میں نماز ادا کرنا۔ پھر اس کے بعد پوچھا کون سا عمل؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ پھر میں نے پوچھا تیسرے نمبر پر کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یعنی یہ عبداللہ بن مسعود پوچھ رہے ہیں اور نبی سے 3 موقع پر پوچھا، پہلا بتایا کہ سب سے پہلا کون سا ہے؟
اول وقت میں نماز ادا کرنا. دوسرا عمل کون سا ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنا. تیسرا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یعنی میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں سے. تیری ماں؟ پھر پوچھا، کہا تیری ماں. پھر پوچھا، کہا تیری ماں. چوتھی بار پھر پوچھا تو فرمایا تیرا باپ. یعنی ماں کا حق زیادہ کیوں رکھا؟ کیونکہ ماں کے بارے میں یہ بات بتا دی گئی کہ اگر تم ساری زندگی بھی ان کی خدمت کر لو تب بھی تم ایک رات کا وہ حق ادا بھی نہیں کر سکتے جو اس نے تمہیں اپنی پیٹ میں رکھ کے ایک رات گزاری. یعنی اس لیے ماں کے حقوق زیادہ بتائے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارت کر کے فرمایا کہ یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں. تو یتیم کے اوپر خرچ کرنا بھی بہت اچھی یعنی کہ نیکی ہے. اور نیکی کا صلہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوں گے. اور پھر ہمیں اس کوشش میں یہ ڈھونڈنا چاہیے یعنی یہ نیکی کرنے کے لیے کہ یتیم کون ہے. اگر اس کے اسکول جانے کا بندوبست کر لیں، اگر اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر لیں، اس کو پہننے اوڑھنے کے لیے ایک لباس دے دیں، عیدین کے موقع پر اس کی کوئی اچھی سی چیز اسے لے کر دے دیں، تو یہ ہماری نیکی کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے خواہش رکھتے ہوئے کہ میں یتیم کی اس لیے کفالت کر رہی ہوں، یہ یتیم کا اس لیے ساتھ دے رہی ہوں تاکہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. آگے ہے بیوہ کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنے والے ایسے ہیں جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یا جیسے دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو نماز پڑھنے والا. یعنی ایک اگر جہاد میں جاتا ہے تو آئی تھی ایک حدیث کے اندر جس کا مفہوم ہے کہ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے نبی میرے خاوند کو تو آپ نے جہاد پر بھیج دیا تو مجھے بھی کوئی ایسا عمل بتائیں تاکہ میں اپنے خاوند کے عمل تک پہنچ جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ تم جب تک تمہارا خاوند نہیں آتا دن میں روزہ رکھو اور ساری رات عبادت کرو. اس نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے اگر وہ 3 مہینے لگا کے آتا ہے تو 3 مہینے لگاتار میں روزہ رکھوں اور 3 مہینے کی راتوں تک میں ساری رات عبادت کرتی رہوں تو یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد جیسا عمل کوئی بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بیوہ اور مسکین کی خدمت کرنا جہاد جیسا عمل ہے. اور جہاد جیسے عمل کے ساتھ ساتھ مزید اس کو کس کے ساتھ ملایا؟ جیسے ایک بندہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو ایک بندہ اگر بیوہ کی خدمت کر لے یا بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کر لے تو یہ ساری نیکیاں ایک ہی کیٹیگری میں آتی ہیں. اب یہاں حدیث میں مسکین کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرے، کوئی سے 1 لقمہ دے، کوئی 2 لقمے دے، یا کوئی 1 کھجور دے دوسرا دوسری کھجور دے دے. صحابہ نے عرض کی پھر مسکین کون ہے اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین تو وہ ہے جس کے پاس نہ تو اس قدر مال ہو جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو اور نہ اس کی احتیاج کی بابت علم ہو کہ اسے صدقہ دیا جا سکے اور نہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال کرے. یعنی خود سے کسی سے مانگے بھی نہیں اور نہ ہی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو تو چپ کر کے اس کے گھر میں خود ہی سے دے آنا، وہ مانگنے والا نہ ہو. غلام آزاد کرنے کے حوالے سے اجر و ثواب. جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کی آزادی کے بدلے آزاد کرنے والے کے جسم کے بھی ایک ایک عضو کو دوزخ سے بچا لے گا. یعنی یہ فائدہ ہے غلام آزاد کروانے کا کہ جس طرح اس نے اس کے ایک ایک عضو کو بچایا تو اللہ تعالیٰ اس آزاد کروانے والے کے جہنم سے اس کے ایک ایک عضو کو بچا لے گا.